السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پچھلے 2 سالوں کے میگا ہٹ سیریلز، جن کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری سبھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے پچھلے 2 سالوں کے درمیان نشر ہونے والا ایک میگا ہٹ سیریل ہے، جس کے اندر ایک خوبصورت لو سٹوری دکھائی گئی ہے۔ اگر کسی ڈرامے میں ایک شادی شدہ آدمی کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کرتا تو اس میں وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی پر ظلم نہیں کرتا تو کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو بیوی کو طلاق کا طعنہ دے کر اپنی منمانی کرتا ہے۔ ڈراماز کی وجہ سے اچھے اور معیاری ڈراماز دیکھنے والوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، باقی سب نے ویڈیو سٹریمنگ سروسز کا رخ کر لیا ہے۔ ایسے میں نام اور رائٹر بی گل اور ہدایت کار کاشف نثار نے رقیب سے پیش کر کے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کہانی بیان کرنے کا کلاسک پی ٹی وی سٹائل آج بھی مقبول ہے، بس اسے پیش کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ ڈرامے میں مقصود احمد کا مرکزی کردار نعمان اعجاز ادا کر رہے ہیں، جن کے گھر ایک رات ان کی پرانی محبوبہ آ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت ARY ڈیجیٹل کا میگا ہٹ سیریل ہے، جس میں ادھوری محبت کی کہانی دکھائی گئی۔ رشتوں کے بھنور میں پھنسے کرداروں کے گرد چکر کاٹتی اس کہانی نے پہلے ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کی، کیونکہ ڈرامے کی کاسٹ بھی کافی نامور تھی۔ یہ ARY ڈیجیٹل کی بڑی پیشکش تھی۔ اختتام کی جانب بڑھنے کے بعد ڈرامے نے پھر کچھ رفتار پکڑی، جس سے دلچسپی واپس لوٹ آئی۔ ابتدا میں اس کی بھرپور تشہیر کی گئی کہ دونوں مرکزی کردار یعنی مایا علی 5 سال بعد، شہریار منور 7 سال بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر واپس آئے ہیں، مگر جب کہانی کچھ ایک ساتھ میں ایک جگہ ٹھہری رہی تو ناظرین چینل ہی بدل لیتے تھے۔ اس ڈرامہ سیریل میں مڈل کلاس فیملی کی کہانی دکھائی گئی ہے، جہاں پر سفید پوشی کا بھرم رکھنے، آپس کے رشتوں میں آنا اور اس کے افراد کو معاشرے کی روایت میں جکڑے دکھایا گیا۔ ڈرامے کے 2 مرکزی کردار ہیں، مگر ان سے جڑے ہر کیریکٹر کو اپنی الگ اسٹوری سنانے کے لیے بہت ہی زیادہ تانے بانے میں الجھایا نہیں گیا، بلکہ سمپل سٹوریز بیان کی گئیں۔ ڈرامہ اے مشت خاک ایک میگا ہٹ سیریل تھا۔ اس ڈرامے میں آپ ایک مرتد شخص کو ایک لڑکی کو دھوکہ دے کر شادی کرتا دیکھیں گے، جو بہت ہی مذہبی ہوتی ہے، پر بعد میں وہ لڑکا بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں اداکار فیروز خان اور ثنا جاوید مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں فیروز خان کو ایک بگڑے ہوئے ضدی، انا پرست اور مذہب سے دور شخص دکھایا گیا ہے، جو دعا یعنی کہ ثنا جاوید کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامے میں دعا یعنی کہ ثنا جاوید ایک مذہبی اور پرہیزگار لڑکی کا رول کر رہی ہے، جس کا مذہب اور اس کی تعلیمات سے کافی لگاؤ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک، انسٹاگرام پر جہاں ناظرین نے اس ڈرامے کی تعریف کی، وہیں ڈرامے میں دکھائے جانے والے تشدد کو کرٹیسائز بھی کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل فطور ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس ڈرامے میں آپ ایک میرڈ لڑکی کو پرانے بوائے فرینڈ کو فلرٹ کرتا دیکھیں گے۔ کہانی سیف نامی نوجوان آرکیٹیکٹ اور ایک خوبصورت دوشیزہ دلنشین کے گرد گھومتی ہے۔ سیف اپنے شعبے میں کامیاب ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں کسی کی کمی محسوس کرتا ہے، ماضی کی محبت کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ دلنشین ایک اوسط درجے کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور بہترین سہیلی کے بھائی حمزہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ جب سیف اور دلنشین ایک دوسرے کے راستے میں آتے ہیں تو دلنشین کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آ جاتا ہے کہ کیا وہ دونوں اپنے ماضی کو بھول سکیں گے؟ یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں ایک میگا ہٹ سیریل تھا۔ ڈرامے میں سوشل ایشوز کو بڑے پیمانے پر ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس ڈرامے میں انسانی خصوصاً عورتوں کی اسمگلنگ، ان کے ساتھ انسانیت سوز رویے جیسے ایشوز کو اجاگر کیا گیا۔ لڑکیوں کے دکھ اور ان مجبوریوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح پھنس کر رہ گئی ہیں۔ اسی گاؤں میں ایک ایسا غریب خاندان بھی دکھایا گیا جو لڑکی کے سسرال والوں کی طرف سے جہیز میں موٹر سائیکل کے مطالبے پر سخت پریشان ہے۔ مالی تنگ دستی کی وجہ سے لڑکے والوں کو یہ شرط پوری کرنا اس خاندان کے لیے ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ ڈرامہ لڑکیوں کے حوالے سے دقیانوسی سوچ کو سامنے لا کر ان پر یہ سوال بھی اٹھا رہا ہے، جیسے کہ ڈرامے میں ایک نوعمر بچی کے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو یہاں یہ سوال کیا گیا، کیا لڑکیوں کا کھیل کے میدان پر کوئی حق نہیں؟ ڈرامہ سیریل دوبارہ میں آپ ایک نوجوان لڑکے کو بیوہ خاتون سے شادی کرتا دیکھیں گے،
بیوہ کو دراصل اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ دوبارہ کی کہانی سماجی مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ایک خاتون خود سے کم عمر شخص سے شادی کرنے کے بعد برداشت کرتی ہے۔ پلاٹ چیلنجنگ ہے کیونکہ پاکستانی معاشرے کے تلخ حقائق اس سے منسلک ہیں۔ کسی بھی ڈرامہ نگار کے لیے سب سے بڑا چیلنج معاشرتی مسائل پر حقیقت پسندی کے ساتھ اپنی کہانی کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ کردار مہرو جب اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگتی ہے تو اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، اسے مسلسل ماضی کا یاد دلایا جاتا ہے۔ ابتدا میں اس کی بھابھی اور سہیلیاں اور بیٹا اسے پریشان کرتے ہیں۔ مہرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے مردہ شوہر پر ماتم کرتی رہے گی، جبکہ کسی بھی بیوہ کے لیے سابقہ شوہر کی وفات کو بھلا دینا ویسے بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ معاشرہ خواتین کا دقیانوسی تصورات میں زندہ رہنا ہی پسند کرتا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہا جائے تو معاشرہ بیوہ خواتین کو شادی کرنے پر جرم کا احساس دلانے لگتا ہے۔ اگر وہ شادی کر کے نئی زندگی بسر کرنے لگیں تو معاشرے میں بسنے والے دقیانوسیت پسند افراد کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ چیخنے چلانے سے بھی باز نہیں آتے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک جنونی شخص کو دیکھیں گے جو محبت کے نام پر صرف ٹیز کرنا اور تکلیف دینا جانتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی شمشیر یعنی دانش تیمور کی مہک یعنی در فشاں سے یک طرفہ محبت پر مبنی ہے، جس سے مہک اور اس کا خاندان بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ کہانی فکشن پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جو کیریکٹرز ہیں ہم نے حقیقت سے قریب تر ہی دیکھے ہیں۔ ایسی کہانی نہیں لکھی جو ہماری سوسائٹی سے تعلق نہ رکھتی ہو، لیکن کچھ کیریکٹر ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، اور یہی میں سوچ رہی تھی کہ زندگی سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی کیریکٹر ہو جو لکھا جائے۔ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ پر آپ کو ریئلائز ہوگا کہ زندگی کتنی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل بادشاہ بیگم۔ بات کریں گے ڈرامہ بادشاہ بیگم کی۔ اس سے پہلے بھی آپ اس ڈرامے کو بہت بار دیکھ چکے ہوں گے، لیکن ڈرامے کی کافی ساری چیزیں نئی ہیں۔ اس ڈرامے میں کچھ ایسا دکھایا گیا جو نارملی دکھایا نہیں جاتا۔ بادشاہ بیگم بننے والی خواتین میں نہ صرف حکمرانی اور بادشاہت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، بلکہ یہ نشہ ان سے مختلف اقسام کے مظالم کروا کر انسانیت کو بھی فراموش کروا دیتا ہے۔ بادشاہ بیگم حاکم بھی ظلم کی ایک ایسی چلتی پھرتی تصویر دکھائے گی، مگر ڈرامے میں شہر میں رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی جس کا کیریکٹر زارا نور عباس بخوبی نبھا رہی ہیں، جب اپنے آبائی علاقے میں آ کر بادشاہ بیگم بنتی ہیں تو کچھ پرانی روایات کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں کسی حد تک خود بھی اس رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ نظام بدلنے کی کوشش میں وہ اکیلی نہیں بلکہ اپنے باپ شاہ عالم کی حمایت اور بھائی کے ساتھ مل کر کرنے کی ٹھانتی ہے۔ آکسفورڈ سے پڑھا وہ بھائی جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے والد گدی نواز بنا دیتے ہیں۔ گدی کے نشے نے چچا اور تایازاد بھائیوں کو کیا ایک ہی باپ سے دو سگے بھائیوں کو بھی بدزن کر دیا۔ چچا زاد شاہ زیب اور تایازاد کے منفی کردار میں یاسر حسین ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم تم ایک میگا ہٹ سیریل ہے۔ اس سیریل میں آپ کو دو فیملیز نظر آئیں گی، ان کے بچوں کے درمیان لڑائی جھگڑے جو کہ بعد میں محبت میں بدل جاتے ہیں۔ ہم تم ایک فیملی فرینڈز قسم کے دو گھرانوں کی کہانی ہے، جس میں ایک طرف نانی جان دوسری طرف دادا جان اپنی تیسری نسل کے بہترین دوست ہیں۔ ان نسلوں کی تہذیب میں اتارنے کے لیے ایسی ہی کسی نسل کی دوستی چاہیے ہوتی ہے جو لامحسوس طریقے سے کھاد اور پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ جب بچے نئے نئے کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، موڈز اسی طرح سوئنگ ہوتے ہیں، اس طرح جملہ بازی ہوتی ہے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنی خوشی اور افسردگی کے احساسات کا منفرد اظہار کیسے کریں، اپنی 4 پڑھی کتابوں کو دوسروں کو کیسے بتائیں۔ یہ بہت نیچرل چیز ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ بھی میگا ہٹ سیریل ہے جس کو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اس ڈرامے میں غگ جیسی ظالمانہ رسم کو دکھایا گیا۔ ڈرامے میں مرکزی کردار عاطف اسلم نے ادا کیا، جبکہ نعمان اجاز، سمیہ ممتاز، ثانیہ سعید، کبرا خان، ہانیہ عامر، عمیر رانا اور زاویہ نعمان نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس ڈرامے کی کہانی پاکستان کے قبائلی علاقوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے رائٹر مصطفیٰ آفریدی کا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، اسی لیے ان دونوں ڈرامہ سنگ مرمر اور سنگ ماہ دونوں کی کہانی خیبر پختونخوا کے علاقوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی لسپیراں کے فرضی علاقے میں ہلمند یعنی کہ عاطف اسلم نامی نوجوان کے گرد گھومتی ہے، جو اپنے سگے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سوتیلے باپ حاجی مرجان سے بے تاب ہو جاتا ہے۔ تو ویورز،
اس طرح کے ڈراماز آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آپ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔